ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے، ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، قرآن زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں، اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی موجود ہے. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی. ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی، 2002 میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ طواف نہیں رکواتے، یہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں. کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں. اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے فقیہ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈڈ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہو. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے. یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت. چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر. اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہو، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائی؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ. پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں. امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک، سند وہی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے. تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا 8 سال کی عمر میں. صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے، ایک ہی تابعی ہے بیچ میں. لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلے 11 شروع کرائی ہے بعد 20 کر چکی ہے. وہ کتنے کی سر جی ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی.
یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت کی ثابت ہے رمضان مبارک میں، اور یہی آپ کی سنت. ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں. انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا. پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں. فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر. تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40. اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی. اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد. اور یہ بھی تحفہ لے جائے بائی چانس ذہن میں آیا، میں نے بیان نہیں کرنا تھا، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا، اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں، یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے. لہذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا، وتر کے بعد 2 نفل پڑھے، لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وتر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13، 15 تو نہیں ہو گئے، 14 تو نہیں ہو گئے، نہ 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو، یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا. لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت، کوئی بھی نہیں کہتا. ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں. اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وتر